بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ صفین کی داستان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اس مکر و حیلہ سے دھوکہ کھا گیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا۔ ماہ صفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ دور جاہلیت میں اسے ناجز کہا جاتا تھا۔ اس ماہ کا صفر نام رکھنے کے بارے میں دو وجہ ذکر کی گئی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ صفر زردی سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس نام کے انتخاب کے وقت خزاں اور درختوں کے پتوں کے زرد ہونے کا رخانہ تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صفر خالی سے ماخوذ ہے، کیونکہ محرم تمام ہو جانے کے بعد لوگ جنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور شہر خالی ہو جاتا تھا۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ جنگ صفین کی داستان کافی طویل ہے، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی مختصر سی تاریخ بتائیں گے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ کے لشکر سے کافی لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے عمار یاسر، ہاشم مرقال، خزیمہ بن ثابت، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے صفوان اور سعد اشتر نقعی کے بھائی عبداللہ بن حارث شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں لیلۃ الحریر واقع ہوئی تھی اور اس رات اس درجہ جنگ مغلوبہ ہوتی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے اور جنگی اسلحے تمام ہو گئے اور آخر کار لشکر ایک دوسرے کو لات اور گون سے مار رہے تھے۔ اس دن مالک اشتر نے ایسی نمایاں جنگ کی کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی فتح قریب تھی کہ اہل شام کے سرداروں نے فریاد بلند کی کہ تمہیں خدا کا واسطہ عورتوں اور لڑکیوں پر رحم کرو کہ سارے بیوہ اور یتیم ہو جائیں گے۔ معاویہ نے عمرو و عاص سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی مکر و حیلہ ہے اسے استعمال کرو، ورنہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اسے مصر کی حکومت دینے کا وعدہ کیا۔ عمرو و عاص ایک مکار اور دھوکہ باز انسان تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ اے لوگو، جس کے پاس بھی قرآن ہو اسے نوک نیزہ پر بلند کرے۔ اس آواز کے بعد 500 قرآن نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا اور معاویہ کے لشکر سے آواز بلند ہو گئی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب خدا حاکم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اس مکر و حیلہ سے دھوکہ کھا گیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے علی، معاویہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے آپ کو کتاب خدا کی دعوت دی ہے، اس بات کو مان لیجئے۔ اس کام میں اشعث بن قیس سب سے زیادہ سخت تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف بلایا جائے اور ہم لبیک نہ کہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم پروائی ہو، ہم ان سے جنگ ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حکم قرآن کے پابند ہو، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی اور کتاب خدا کو پیش کر دیا۔ جاؤ اپنے دشمنوں سے جنگ کرو اور ان کے دھوکہ میں نہ آؤ۔ یقیناً معاویہ، عمرو و عاص، ابن معیط، حبیب بن سلمہ اور بنی نابغہ دین اور قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم انہیں تم سے بہتر طریقہ سے پہچانتے ہیں۔ اس طرح کے جملے سننے میں بہت آئے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بدبختوں کو جتنی نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار اشعث اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور بولے کہ کسی کو اشتر کے پاس بھیج کر انہیں جنگ سے منع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتر کے پاس قاصد بھیجا کہ جنگ روک دو۔ مالک اشتر نے کہا یہ جنگ بند کرنے کا موقع نہیں ہے، فتح و نصرت قریب ہے۔ جب قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا تو بدبخت جماعت نے وہی بات دہرائی کہ ہم آپ کے ساتھ عثمان کی طرح کر ڈالیں گے۔ آخر کار دوبارہ قاصد گیا اور کہا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ
اگر جنگ بند نہیں کرو گے تو یا مجھے مقتول دیکھو گے یا دشمن کے ہاتھ میں گرفتار۔ خلاصہ جنگ بندی ہو گئی اور مکار فوج قتل ہونے سے بچ گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جب اسلام اور انسانیت کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ واقعہ صفین کے اس انسانیت سوز مسئلہ سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کی فکر صحیح ہو، ورنہ حق کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی باطل کو فائدہ پہنچا دے گا۔ حق کو شکست ہوگی اور باطل کامیابی کا جشن منائے گا۔ عقل و شعور کا استعمال کرے اور غور و فکر کا صحیح معیار بنائے۔ حق و باطل کا حقیقی پیمانہ ہو، ورنہ صفین کے طرفداران علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شکست کھانے پر مجبور ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے حق کو صحیح طریقہ سے پہچانا نہیں تھا، لہذا صاحبان حق کی شناخت میں گمراہی کا شکار ہوگے۔ قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے سے قرآن بلند کرنے والوں کے دھوکے میں آگے، لہذا پہلے صحیح معیاروں اور عقل کی کسوٹی پر حق کو سمجھ کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔